کہ آپ کے اس ادارے میں سنی حضرات بھی پڑھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو میں آپ سے اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیوں، حالانکہ شیعہ اور سنی یہ دو الگ الگ رخ جو سوسائٹی میں سمجھ ایسا جاتے ہیں. یہ جو آج ہم ماحول ہے کوشش کریں گے یہ چیزیں بہتر ہوں، جی لیکن الگ الگ. اور آپ نے سنی اساتذہ اپنے ادارے میں رکھے ہیں شیعہ بچوں کو پڑھانے کے لیے. بہت اہم بات ہے یہ نقطہ. میں خود اپنے طور پر بھی اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں، اور آپ خصوصاً یہ جاننا چاہتے ہیں اور آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی آگاہی دینا چاہتے ہیں ہم کہ شروع سے ہی ہماری جو تعلیم تھی اس کے اندر جو معمولاً دینی مدرسوں میں اتحاد و وحدت کی تعلیم ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے دینی مدارس میں فرقہ پڑھایا جاتا ہے، اور فرقہ میں اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ تفرق، تفرقہ، جدائی، اپنا تشخص فرقے کا، اپنے فرقے کی برتری، دوسرے فرقوں کی مثلاً کمزوریاں طالب علموں کو باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں، اور ان فرقوں کا بطلان جو ایک سب سے بڑا ذہنیت بنائی جاتی ہے کہ باقی سارے فرقے دین کے باطل ہیں اور ہم صرف سچ. یہ اصل بنیادی تعلیم ہوتی ہے. لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف سے جو میسر آئی دینی تعلیم، ایسے ماحول میں، ایسے عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اور زندگی کا بھی اور تعلیم کا بھی، کہ جب ایران میں انقلاب اسلامی رونما ہوا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات عام ہوئیں، تو ان کا جو بنیادی سوچ فکر تھی، محور تھی، وہ یہی تھی کہ فرقوں کی بنیاد پر ہم مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں ایک امت بننا ہے اتحاد کے ساتھ. اور یہ بات ذہن کو، طالب علم کے ذہن کو اپیل کرتی تھی، ذہن مانتا تھا اس بات کو. اور جو صورتحال یہاں ہے اس کے متعلق تو یہی تھا کہ اگر اس طرح ہم دست و گریباں ہو کے چلتے رہے تو یہ جو آج ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے ہم. پھر آہستہ آہستہ اس کو قرآنی بنیادیں، جب ہم نے تعلیم آگے بڑھی تو اس اساتید سے استفادہ کیا، تو اسی اتحاد و وحدت کی ہمیں قرآنی بنیادیں نظر آئیں. قرآن کریم ہمیں یہ وحدت کا حکم دیتا ہے اور واجب ہے، اور ہر چیز سے زیادہ اہم واجب وحدت و اتحاد ہے مسلمانوں کا آپس میں، امت کا. تو اس طرح سے ہماری ایک سوچ بنی اور تربیت ہوئی، اور اس تربیت کے نتیجے میں پھر جب خود کو موقع ملا تعلیم تربیت کا، تبلیغ کا، تو ہم نے اس کو محور قرار دیا. تو شروع سے ہی یعنی ہم نے تفریق نہیں رکھی، چونکہ ہمارے جو معلمین تھے وہ بھی اسی سوچ کے تھے، اور وہ عملاً بھی اس پر عمل پیرا تھے. اور ہم نے بھی آغاز میں جب عرض کیا کہ محرم صفر ربیع الاول میں پاکستان میں گزارتا تھا، محرم و صفر مجالس ہوتی تھی، مجالس امام حسین علیہ السلام عزاداری کی. ربیع الاول میں مجالس نہیں ہوتی تھی، پورا مہینہ وحدت کے پروگراموں کے لیے ہوتا تھا. اور اس میں مختلف علاقوں میں، گاؤں میں، گوٹھ میں، سندھ میں، سرحد میں، جہاں جہاں بھی بغیر دعوت کے، بغیر بلائے کسی کے میں پہنچ جاتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. وہاں جا کے لوگوں سے پوچھتے کہ اہل سنت کے جتنے بھی علماء ہیں، اگر تو وہ اگر اکابرین ہیں، کوئی زعماء ہیں، علاقی سرکردہ علاقے کے مقامی لوگ ہیں، تو انہیں اکٹھا کرو، جتنے بھی 4 6 10، کوئی بڑا مجمع نہیں بھی ہے تو ہمیں کوئی اس سے نقصان نہیں ہے. تو وہ بہت اچھا حوصلہ افزا رسپانس آتا تھا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پورے ملک میں مارا ماری ہو رہی تھی، 90s کی بات ہے. اس وقت آپ کی عمر نہیں معلوم کتنی، بالکل، لیکن ہمیں یاد ہوگا کچھ نہ کچھ یا سنا ہوگا، بہت برے حالات تھے دونوں مسالے کے درمیان. بالکل یہ اس دور کی بات ہے. اس دور میں ہم جا کے اہل سنت سے اور بات مختلف علاقوں میں مقامی طور پر ملتے تھے، اور یہ آرزو ہوتی تھی کہ اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر ایک وقت ایسا ہے کہ ہم مرکزی سطح پر یہ کام کریں اور اس کو ذرا وسیع افق میں کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ادارے کی توفیق دی تو اس میں بھی ہم نے اس کا جو کریکلم رکھا ہے وہ بھی بہت جامع ہے. جس طرح قدیم ہمارے جامع شخصیات بنتی تھیں، یعنی وہ زمانہ جس میں ایک دینی مدرسے سے سائنسدان بھی پیدا ہوتا تھا، منجم بھی پیدا ہوتا تھا، مفسر بھی پیدا ہوتا تھا، مبلغ بھی تھا، طبیب بھی تھا. تو وہ نظام ہمیں اچھا لگا کہ ایک تو علوم کے لحاظ سے اس میں جامعیت ہو، اور دوسرا امت کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں. اگر ہم فقط ایک فرقے کا نام چڑھا کے بیٹھ جائیں اور باقیوں سے قطع تعلق کر لیں تو ہم کوئی دینی ہدف قرآنی حاصل نہیں کر سکتے.